السلام علیکم. یہ ہمارا کوئک ریویژن کا دوسرا حصہ ہے. اس میں ہم آپ کے نصاب میں جو اصناف دی گئی ہیں مختصر سا جائزہ ان کا لیں گے, نظر ثانی کریں گے. پہلا جو سبق تنقیدی مضمون ہے, پہلی صنف آپ کی کتاب میں جو دی گئی ہے, تنقید کرنے والے کو نقاد کہتے ہیں. اور تنقید کھرے کھوٹے کی پہچان, دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کرنا, کسی کی قدر و قیمت طے کرنا, خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کرنا, یہ سارے کام تنقید میں ہوتے ہیں. اور جس مضمون کے اندر, جس رائٹ اپ کے اندر یہ سارے کام کیے جائیں اسے تنقیدی مضمون کہتے ہیں. خوجی ایک مطالعہ میں خوجی کردار کا جائزہ لیا گیا ہے. احتشام حسین کا وہ تنقیدی مضمون ہے, اور احتشام حسین کی ان کا جو اصل میدان ہے وہ تنقید ہے. یوں تو حالی بھی ایک تنقید نگار ہیں, محمد حسین آزاد بھی تنقید نگار ہیں, لیکن بنیادی طور پر یہ دونوں شاعر ہیں. لیکن احتشام حسین کا اصل میدان ہی تنقید ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو صنف ہے وہ مختصر افسانہ ہے. آپ کی کتاب میں مختصر افسانے کے دو سبق آپ کو دیے گئے ہیں, فوٹوگرافر قرۃ العین حیدر کا اور بجو کا سریندر پرکاش کا. مختصر افسانہ جدید دور کی, ماڈرن پیریڈ کی اہم نثری صنف ہے. کہانیاں, قصے, ناول, داستان, یہ سب نثر میں آتے ہیں. نثر ناول بھی جدید دور کی ہی صنف ہے. یاد رکھیں مختصر افسانے کا جو آغاز ہے, جو شروعات ہے, ابتدا ہے, وہ 20ویں صدی کے ساتھ ہے, 20ویں صدی عیسوی کے ساتھ ہے. جبکہ جو ناول کی ابتدا ہے وہ 19ویں صدی کا جو نصف آخر ہے, یعنی 1850 کے بعد. دیکھیں 1801 سے یا 1800 سے 1900 کا زمانہ 19ویں صدی میں آئے گا. اس کے دو حصے کریں تو نصف اول پہلا آدھا حصہ, نصف مطلب آدھا, اور نصف آخر دوسرا آدھا, دوسرے 50 سال. تو ناول کا آغاز 1850 کے بعد ہے, اور مختصر افسانے کا آغاز 19ویں صدی 20ویں صدی کی شروعات 1902 1903 کے آس پاس اس کا آغاز ہوتا ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. مختصر افسانے کے اندر کسی شخص کی زندگی کے ایک پہلو یا کسی واقعے کا بیان اس طرح کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کے دل و دماغ پر اس کا گہرا اثر پڑے. افسانہ نگار یہ چاہتا ہے کہ جو اثر اس واقعے کو دیکھ کر محسوس کر کے اس پر ہوا ہے وہی افسانہ پڑھنے والے یعنی قاری کے دل و دماغ پر ہو جائے. اس کو یہ اتنی مختصر ہوتی ہے کہ عام طور پر ایک ہی بیٹھک میں, ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے. یہ سیدھی سادھی کہانی نہیں ہے, یاد رکھیں, بلکہ فنی تخلیق ہے. اس میں جو فنکار ہے, جو لکھنے والا ہے, اس کی حکمت, اس کے ارادے, اس کی کریٹیوٹی کا بڑا دخل ہے کہ وہ واقعات کو سیدھے سادھے انداز پر بیان نہیں کرتا, کیونکہ سیدھے انداز میں اتنا اثر پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے بہت سوچ سمجھ کر, بہت نپے تلے انداز میں اور بہت حکمت کے ساتھ وہ واقعات کو پیش کرتا ہے تاکہ واقعات کا ایک اثر دل و دماغ پر پیدا ہو. اس میں واقعات کی تفصیل, کتنے واقعات کو کتنا ایکسپلین کیا جائے, کرداروں کی گفتگو کتنی دکھائی جائے, اور جو منظر اور ماحول ہے اس کی پیشکش, یہ سب کچھ بہت نپا تلا ہوتا ہے. اس کا نام ہی مختصر ہے. اس میں تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہوتی. جبکہ ناول پھیلا ہوا ہوتا ہے. ناول میں تفصیل کا پورا موقع ہے. ناول میں عام طور پر پوری زندگی کا احاطہ کر دیا جاتا ہے, کرداروں کی تقریباً پوری زندگی دکھا دی جاتی ہے. دوسری طرف افسانے میں کوئی اہم واقعہ یا کسی کردار کی کوئی اہم پہلو اس کی زندگی کا, بس اتنا بیان کرنے کی جو ہے وہ گنجائش ہوتی ہے. اس کے لازمی اجزاء ہیں, کچھ حصے ہیں جو اس میں ہونے ہی چاہیے. جز ہیں, اجزاء جن سے مل کر افسانہ بنتا ہے. وہ پہلا حصہ ہے پلاٹ, دوسرا ہے کردار, اور تیسرا زمان و مکان. یہ تین اجزاء ہیں جو لازم ہے. اور پلاٹ کسے کہتے ہیں؟ واقعات کی ترتیب اور تنظیم, یعنی واقعات کو کس طرح سے بیان کیا جائے, کون سی بات کب کہی جائے, اسے پلاٹ کہتے ہیں. قصے کی فریمنگ کرنا, قصے کو بیان کس انداز سے کیا جائے کہ قصہ دھیرے دھیرے ترقی پر جائے, پھر ایک جو ہے کمپلیکس یا ایسی سچویشن آئے جہاں پر کلائمیکس ہو اور وہاں پھر قصہ تمام ہو جائے. اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ پلاٹ میں طے کی جاتی ہیں. کردار آپ جانتے ہیں, کہانی کے اندر کچھ نہ کچھ کیریکٹرز کردار ہوتے ہیں جن سے قصہ آگے بڑھتا ہے. زمان یعنی وہ زمانہ, جس زمانے میں, جس وقت میں وہ واقعات پیش آئے جو افسانے میں بیان کیے جا رہے ہیں. اور مکان, جگہ, یعنی وہ جگہ جہاں پر وہ واقعات پیش آئے تاکہ پڑھنے والا سمجھ سکے. افسانے کی کامیابی کے لیے کچھ ناقدین, کچھ نقادوں نے, کچھ تنقید نگاروں نے افسانہ نگار کے نقطۂ نظر کو, اس کے پوائنٹ آف ویو کو اہم قرار دیا ہے کہ اس کا نقطۂ نظر بھی نظر آنا چاہیے, یعنی پڑھنے والے کو محسوس ہونا چاہیے کہ اس موضوع پر افسانہ نگار کی کیا رائے ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. یہ لازمی اجزاء میں شامل نہیں ہے. سب سے پہلے دیکھیں, جب افسانے کی شروعات ہوئی تو پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم, یہ قرۃ العین حیدر کے والد ہیں, سجاد حیدر یلدرم مشہور افسانہ نگار تھے, ان دونوں کے افسانے سامنے آئے ہیں. ٹھیک ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اور افسانے کو ترقی پر پہنچانے والے پریم چند ہیں. آپ کو انگارے کا بھی یہاں پر تعارف کراتا چلوں. انگارے 1932 کے آس پاس انگارے نام کا ایک مجموعہ شامل ہوا, افسانے تھے اس میں, اور باغیانہ کہانیوں کا یہ مجموعہ ہے. اور سجاد ظہیر کے بھی کل تقریباً 4 افسانے اس میں شامل تھے. 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تو افسانوں کی دنیا کافی بدل گئی. اب افسانوں میں حقیقت نگاری, کمزور پریشان حالوں کے مسائل کا بیان کھلم کھلا ہونے لگا. یوں تو پریم چند بھی اپنے افسانوں میں پریم چند نے بھی کسانوں, محنت کش مزدوروں کے مسائل کو اٹھایا ہے. 1960 کے آس پاس علامتی افسانے کا آغاز ہوتا ہے اردو کے اندر. یاد رکھیے گا اس بات کو. علامتی افسانہ یعنی جس میں حقیقت کو علامت کے
پردے میں چھپا کر بیان کیا جائے. جیسے آپ نے دیکھا وہ گیسٹ ہاؤس, وہ اس کے بارے میں اس دنیا کو فانی نہیں کہا قرۃ العین حیدر نے, بلکہ گیسٹ ہاؤس کی علامت استعمال کری, گیسٹ ہاؤس کو مثال کے طور پر پیش کیا اور یہ بتانا چاہا کہ گیسٹ ہاؤس میں آنا جانا جاری ہے تو یہ دنیا بھی ایک مسافر خانہ ہے جس میں لوگوں کا آنا جانا جاری ہے, یعنی فنا کا گھر ہے. تو گیسٹ ہاؤس کو اس دنیا کی علامت بنا کر پیش کیا. اسی طرح سریندر پرکاش نے بجوکا کو, ہوری کو تمام محنت کش کسانوں کی علامت اور بجوکا کو ان لوگوں کی علامت اور نشانی بنا کر پیش کیا جو آج بھی کسانوں کا استحصال کر رہے ہیں, لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں. تو یہ علامتی افسانہ ہوتا ہے جس میں کوئی چیز کسی اور چیز کی علامت ہوتی ہے اور اس سے کوئی اور بات کہلوائی جاتی ہے, ہو کچھ رہا ہوتا ہے مطلب کچھ اور چھپا ہوا ہوتا ہے, سیدھے سادھے انداز میں بیان نہیں کیا جاتا. یادیں, میں نے شروع میں کہا تھا اصناف کا تعارف ہے, لیکن یاد رکھیں یادیں سبق میں دیا گیا ہے. یادیں کے عنوان سے روشنائی کتاب کا ایک ٹکڑا دیا گیا ہے, سجاد ظہیر کی روشنائی کتاب کا ایک ٹکڑا ہے, لیکن یاد رکھیں یادیں الگ سے کوئی صنف نہیں ہے. اردو ادب میں ابھی یادیں کو صنف کا درجہ نہیں ملا ہے. بعض ادیب اس کے لیے یاد نگاری کہنے تو لگے ہیں, یاد نگاری جیسے افسانہ نگاری, ڈرامہ نگاری, لیکن ابھی تک یہ ایک باقاعدہ صنف ادب نہیں بن سکی ہے, بلکہ سوانح کے ذیل میں ہی, سوانح کے انڈر میں ہی اس کو گنا جاتا ہے. سوانح بایوگرافی کو کہتے ہیں جس میں کسی شخص کی پوری زندگی کا حال بیان کیا جائے, اہم واقعات, تجربات, تعلیم, تربیت, ایک سلسلے وار طریقے سے پیدائش سے شروع کر کے موت تک, اگر وہ زندہ ہے تو موت تک نہیں, تو اسے سوانح کہتے ہیں, سوانح حیات, بایوگرافی. خود بیان کرے اپنی سوانح تو خود نوشت کہتے ہیں, کوئی دوسرا لکھے تو سوانح حیات, آپ بیتی بھی کہہ دیتے ہیں اگر خود بیان کر رہا ہے. روشنائی سبق ہے. کئی ادیبوں نے اپنی زندگی کے اکثر اہم تجربات اور واقعات کو یادیں کے عنوان سے, یادیں کے نام سے مرتب کیا ہے, ترتیب دیا ہے. سوانح کا دائرہ بڑا ہے, پوری زندگی آ رہی ہے اس میں, جبکہ یادیں کا دائرہ چھوٹا ہے. یہ یادیں سوانح کے ذیل میں ہی آ جاتی ہیں. یادیں میں ایک اور اہم بات, یادیں میں سوانحی تسلسل نہیں ہوتا. واقعات جس دور میں ہوئے ہیں ان میں سلسلہ نہیں دکھایا جاتا, کنٹینیوس نہیں ہوتے کہ پہلے شروعاتی واقعات جو پیدائش کے فوراً بعد کے ہیں یا شروع زمانے کے ہیں, پھر اس کے بعد کے, پھر اس کے بعد کے, نہیں, بلکہ اس میں جو واقعات جب یاد آ جائے اس وقت لکھ دیا جاتا ہے, بیان کر دیا جاتا ہے. اس میں واقعات سلسلے وار طریقے سے بیان نہیں کیے جاتے ہیں. بہت سی یادوں میں سے یادیں جمع کرنے والا شخص بہت اہم یادوں کو جمع کرتا ہے جو اس کو لگتا ہے کہ پڑھنے والے کے لیے اہم ہے, جبکہ سوانح میں تسلسل اور ترتیب دونوں پائے جاتے ہیں. روشنائی سبق میں آپ نے دیکھا سجاد ظہیر نے کس طرح پنجاب کسان کمیٹی کا سالانہ اجلاس جو امرتسر میں ہو رہا تھا اور وہیں پر ترقی پسند کانفرنس کی صوبائی کانفرنس بھی ان لوگوں نے کر لینا قرار پائی کہ ہم یہیں پر کر لیں گے, تو اس کی رودات بیان کری ہے. اور خاص طور پر علامہ اقبال سے جو ان کی پہلی ملاقات ہوئی وہاں پر انہوں نے لاہور جا کر ملاقات کی, اس کا بھی خاص طور پر ذکر کیا ہے. علامہ اقبال ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے نہیں تھے, جبکہ سجاد ظہیر ترقی پسند تحریک کے کل ہند جنرل سیکریٹری, آل انڈیا جنرل سیکریٹری تھے. غزل پر آ جاتے ہیں, بہت اہم سبق ہے. عربی زبان کا لفظ ہے, یہ ذہن میں رکھنا ہے. لغت میں اس کے معنی عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا. غزل عربی سے فارسی میں آئی اور فارسی ادب سے اردو میں آئی ہے, اس کا سفر یاد رکھیں. فارسی شاعروں نے غزل کے ہر شعر کو ایک مستقل مضمون کا حامل بنایا, یعنی عرب غزل میں, عربی زبان میں جو غزل کہی جاتی تھی اس میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ غزل کا ہر شعر موضوع کے لحاظ سے, مضمون کے لحاظ سے مکمل ہو. ایک شعر میں پوری بات بیان کر دی جائے اور پھر دوسرے شعر میں کوئی دوسری بات بیان کی جائے, پھر تیسرے شعر میں کوئی تیسری بات. عرب شاعری میں ایسا نہیں ہوتا تھا, عرب غزل میں ایسا نہیں تھا, عربی غزل میں. جبکہ فارسی شاعروں نے اردو غزل میں کئی ساری تبدیلیاں کیں, اور اس میں ایک تبدیلی یہ تھی کہ ان لوگوں نے غزل کے ہر شعر کو مستقل مضمون کا, ایک پرماننٹ مضمون دیا, اس کو ایک ٹاپک دیا. اب یوں ایک شعر میں دو مصروں سے ایک شعر بنتا ہے, پوری بات کہی جانے لگی. اب آپ خود ہی سوچیں کہ جب ایک شعر کے اندر بہت بڑی بات کو کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا, دریا کو کوزے میں, ایک مٹی کے برتن میں بند کر دینے کا کام غزل میں کیا جاتا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوا, بڑے سے بڑا مضمون ہے, اب اس کو علامت, تشبیہ اور استعارے کے پردے میں, یعنی سیدھی بات نہ کہہ کر علامتوں کے ذریعے زندگی ہستی اپنی حباب کی سی ہے. اپنی زندگی کو حباب, ایک پانی کے بلبلے کی مانند کہہ کر کتنی ساری باتیں کہہ دی گئیں, ہستی اپنی حباب کی سی ہے. یہ علامت تشبیہ دی گئی نا, یا حباب سے, پانی کے بلبلے سے اپنی زندگی کو تشبیہ دی اور کتنا بڑا موضوع بیان کر دیا. یہ نمائش سراب کی سی ہے. یہ نمائش جو ریگستان میں سراب ہوتا ہے, مراج ہوتا ہے, دھوکہ ہوتا ہے, لگتا ہے پانی ہے, پانی نہیں ہوتا, ریت کے ذرے چمک رہے ہوتے ہیں, زندگی اپنی اس طرح ہے. تو یہاں تشبیہ کی مدد سے اپنی زندگی کو کسی چیز جیسا بتا کر بہت بڑا مضمون بیان کر دیا. تو یہ ہوا کہ فارسی شاعروں نے جب غزل کے ہر شعر کو مستقل مضمون دیا تو بڑے سے بڑا مضمون جو ہے وہ مختصر 2 مصروں میں ان کی مدد سے بیان کیا جانے لگا. اردو میں غزل فارسی ادب سے آئی.
یاد رکھیں عربی شاعری میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہر شعر کا اپنا موضوع ہو، اب اردو شاعری میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر یاد رکھیں مطلع کہلاتا ہے، دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ غزل میں ردیف کا ہونا ضروری نہیں ہے، اب تک آپ جانتے ہوں گے قافیہ ردیف کسے کہتے ہیں۔ ہاں قافیہ ضرور ہوتا ہے، عام طور پر قافیہ ضرور ہوتا ہے۔ اگر کسی غزل میں ردیف نہیں ہے تو اسے ہم غیر مردف غزل کہتے ہیں، غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ اگر کسی غزل میں دوسرا مطلع آ جائے، یعنی مطلع کے بعد ایک شعر کے بعد دوسرا شعر بھی آ جائے بیچ میں کہیں، جس کے دونوں مصروں میں قافیہ ہو، دونوں مصروں میں قافیہ ہو، جیسے ایک مثال دی میں نے پہلے، مطلع کی مثال سن لیں، ہستی اپنی حباب کسی ہے، یہ نمائش سراب کسی ہے۔ آخر میں دیکھیں گے کسی ہے، یہ ردیف ہے، اس سے بالکل پہلے حباب اور سراب، ہستی اپنی حباب کسی ہے، یہ نمائش سراب کسی ہے، تو حباب اور سراب قافیہ ہے۔ اگر ایسا ایک اور شعر آ جائے جس کے دونوں مصروں میں قافیہ ہو تو اسے حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں، زیب و زینت، ہاں یاد رکھیں۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص نظم کرتا ہے، الطاف حسین نام حالی تخلص، معین احسن نام جذبی تخلص، اسے مقطع کہتے ہیں، مقطع۔ لذت تیرے کلام میں آئی کہاں سے یہ، پوچھیں گے جا کے حالی جادو بیاں سے ہم، آپ کے نصاب میں جو غزل ہے الطاف حسین حالی کی، اس غزل کا مقطع ہے یہ۔ اور مقطع میں یا غزل کے جس شعر میں شاعر اپنی تعریف بیان کرے، تعریف جیسے اس شعر میں کی ہے، اسے تعلی کہتے ہیں، تعلی۔ پوچھیں گے جا کے حالی جادو بیاں سے ہم، اپنے آپ کو حالی خود جادو بیان کہہ رہے ہیں، یعنی ان کی بولی، ان کا بیان کلام ایسا ہے جیسے جادو کر رہے ہوں، جادو جیسا دل پر اثر کرتا ہے، وہی بات جو میں نے ابھی بتائی۔ اب اس بات کو رٹ لیں اگر آپ کو ابھی سمجھ میں نہ آئے تو، وہ ردیف اور قافیہ جو غزل میں ہوتا ہے، اسے اس چیز کو، اس کے مجموعے کو کہتے ہیں کہ یہ غزل کی زمین ہے، یہ غزل کی زمین ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کا قافیہ حباب، سراب، اور ردیف کسی ہے، اور وہ بحر، یعنی یوں سمجھیں عام لفظوں میں کہ حروف کی گنتی، مصروں میں حروف کی گنتی کتنی ہے، وہ اس کی بحر ہو گئی، ٹھیک ہے، عام لفظوں میں بتا رہا ہوں بالکل سادہ، تو اسے غزل کی زمین کہتے ہیں، یاد رکھ لیں۔ نظم پر آ جائیں جلدی سے۔ عربی زبان کا لفظ ہے یہ بھی غزل کی طرح، اس کے معنی لغت میں ڈکشنری میں دیکھیں تو لڑی میں موتی پیرونا، اور دوسرے معنی انتظام، ترتیب، آرائش، یہ بھی نظم کے معنی ہے۔ جو چیز غزل نہیں ہے وہ نظم ہے، عام لفظوں میں کہیں تو جو چیز غزل نہیں ہے وہ نظم ہے، جو نثر نہیں ہے وہ نظم ہے، ٹھیک۔ اصطلاح میں، اردو شاعری میں، اردو ادب میں نظم کس کو کہتے ہیں؟ شاعری کی اس صنف کو کہتے ہیں خاص موضوع پر ایک عنوان لے کر اس پر تسلسل، سلسلے وار طریقے سے کنٹینیوسلی اظہار خیال کیا جائے، اپنے خیالات کا اظہار کیا جائے۔ غزل کی طرح نہیں کہ ہر شعر کا اپنا الگ مضمون، بلکہ پوری نظم کا ایک مضمون، اور اسی مضمون پر پوری نظم لکھ دی جاتی ہے۔ نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، یاد رکھیں، مرکزی خیال، سینٹرل آئیڈیا آف دی پویم، جس کے چاروں طرف نظم گھومتی ہے۔ جیسے گورے غریباں، اس نظم کا کیا مرکزی خیال ہے کہ ہمیں فنا ہو جانا ہے، تکبر سے بچنا چاہیے، ہمیں قبرستان میں جا کر بادشاہ ہو یا غریب ہو، کمزور ہو، سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں گورے غریباں میں ہیں، جو علی حیدر نظم طباطبائی کی نظم ہے۔ حیت کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے نظم کی 3 قسمیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی پابند نظم، نام سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں کچھ چیزوں کی پابندی کی جائے گی، کچھ اصولوں کا خیال رکھا جائے گا، بالکل صحیح، جس میں بحر کے استعمال، لفظوں کی، حروف کی گنتی، اور قافیوں کی ترکیب یعنی قافیہ بندی، کیسے قافیے کا استعمال کیا جائے، اس میں مقررہ جو اصول ہیں، طے شدہ اصول ہیں، اگر ان کی پابندی کی گئی ہو تو اسے پابند نظم کہتے ہیں۔ اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو یاد کر لیں۔ نظم معرہ، معرہ کا مطلب ہے جو چیز کسی چیز سے عاری ہو، جس میں کوئی چیز کی کمی ہو، تو یاد رکھیں جس میں قافیہ نہ ہو اسے نظم معرہ کہتے ہیں۔ قافیہ نہ ہو لیکن مصرے وزن کے لحاظ سے برابر ہوں، حروف کی تعداد کے لحاظ سے برابر ہوں، وزن کے لحاظ سے مصرے تو برابر ہوں لیکن قافیے کی پابندی نہ ہو۔ آزاد نظم، یہ تمام چیزوں سے آزاد ہے، اس میں نہ تو قافیے کی پابندی ہے، نہ بحر کے استعمال میں جو اصول ہیں ان کا لحاظ بھی اس میں نہیں رکھا جاتا، بلکہ مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، حروف کی گنتی کم زیادہ ہوتی ہے، ایک مصرے میں کم، دوسرے میں زیادہ، یا تیسرے میں کم، چوتھے میں زیادہ، پھر پانچویں میں زیادہ، چھٹے میں کم، مصرے برابر نہیں ہوتے، ٹھیک۔ ایک لائن کو، ایک سطر کو ایک مصرع کہتے ہیں، 2 مصروں سے شعر بنتا ہے۔ آپ کے نصاب میں 2 نظمیں ہیں، نظم گورے غریباں اور روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، علامہ اقبال کی نظم ہے۔ اس حصے میں اتنا ہی، آئندہ انشاءاللہ تیسرا حصہ جلد صنعتیں اس میں کریں گے، صنعت تضاد، صنعت تشبیہ، استعارہ، تلمیح اور تجنیس۔ شکریہ۔